نمازیں بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ کیوں؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ 3 اشخاص کو بلائے گا، 3 لوگوں کو بلائے گا۔ سب سے پہلے ایک عالم دین کو بلایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ بتا، جو دین میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا، کیا میں نے اس کا سارا علم تجھے عطا کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے علم عطا کیا۔ اللہ پوچھے گا پھر تو نے اس علم کے ساتھ کیا کیا؟ یا اللہ میں نے وہ علم لوگوں تک پہنچا دیا تاکہ وہ بھی اس علم کو جانے کہ اللہ فرماتا کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے وہ علم لوگوں تک اس لیے نہیں پہنچایا تھا کہ ان کو پتہ چلے رب فرماتا کیا ہے، تو نے تو اس لیے پہنچایا تھا لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تیری بلے بلے کریں کہ دیکھو کتنی سونی تقریر کرتا ہے، کتنی اچھی گفتگو کا انداز ہے اس کا، کتنا علم ہے اس کے پاس، تو نے تو اس لیے وہ علم لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اب تجھے وہ شہرت مل گئی جو تو چاہتا تھا، اب میرے دربار میں تیرے لیے سوائے دوزخ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میرے دربار میں تجھے دوزخ ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ شہید کو بلائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے جان کہاں پہ لٹائی؟ کہے گا اللہ میں نے جان تیری راہ میں قربان کی، تیرے رستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میری جان قربان ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان کیوں قربان کی؟ یا اللہ تیرے اسلام کو نئی زندگی ملے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جان اس لیے قربان نہیں کی تھی کہ میرے اللہ کا دین چھا جائے، تو میدان جہاد میں گیا، لوگوں پہ تابڑ توڑ حملے اس لیے کرتا رہا، جو دیکھے گا وہ کہے گا دیکھو فلاں کتنا بہادر ہے، دیکھو کتنی سونی جنگ لڑ رہا ہے، دیکھو ہر ایک کو مار رہا ہے۔ تیری تو نیت یہ تھی، تو تجھے وہ دنیا کے اندر شہرت بھی مل گئی، تجھے شہید کا نام بھی مل گیا، جو تجھے چاہیے تھا وہ دنیا میں مل گیا۔ اب میرے دربار میں تیرے لیے دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ مالدار سخی کو بلائے گا، جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور اس نے مال اللہ کی راہ میں قربان بھی کیا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے مال دیا؟ ہاں یا اللہ دیا۔ تو نے کہاں کیا؟ یا اللہ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ کیوں قربان کیا؟ یا اللہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے مال میری راہ میں اس لیے قربان نہیں کیا تھا کہ میں خوش ہو جاؤں، تو نے مال اس لیے قربان کیا تھا لوگ کہیں دیکھو فلاں بندہ امیر ہے تو اس کے پاس پیسہ بھی تو ہے، دیکھو اس کے پاس پیسہ ہے تو اللہ کی راہ میں لٹاتا بھی تو ہے۔ تو یہ نام کمانا چاہتا تھا کہ لوگ کہیں فلاں بندہ اللہ کی راہ میں مال بڑا خرچ کرتا ہے، اب تو نے یہ نام دنیا میں کما لیا، لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ بڑا مال خرچ کرتا ہے، اب میرے دربار میں تیرے لیے دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند فرمانے والا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک